بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جماعت ہے ہفتم، مضمون ہے جغرافیہ اور لیکچر ہے ہمارا 8واں۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا قرۂ ہوائی کے بارے میں۔ آج ہم پڑھیں گے موسم اور آب و ہوا کے بارے میں۔ موسم کسے کہتے ہیں؟ موسم کا تعارف کرتے ہیں کسی علاقے کی مختصر مدت کے لیے درجہ حرارت، بارش، نمی اور ہوا کے دباؤ کو اس علاقے کا موسم کہا جاتا ہے، جبکہ آب و ہوا کسی علاقے کی سالانہ مدت کے لیے جو ایک بڑے عرصے پر محیط ہو، درجہ حرارت، بارش، نمی اور ہوا کے دباؤ کو اس علاقے کی آب و ہوا کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں آب و ہوا کی تبدیلی۔ آب و ہوا کس وجہ سے تبدیل ہوتی ہے؟ زمین کے وجود میں آنے سے لے کر اب تک مختلف قسم کی تبدیلیاں، آب و ہوا میں مختلف قسم کی تبدیلیاں رونما ہوئی ہے۔ کبھی کبھی اتنی زیادہ سردی پڑ جاتی ہے کہ زمین پر موجود سارا پانی برف کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور جس سے بڑے بڑے تودے اور گلیشیئرز بن جاتے ہیں۔ جب آب و ہوا تبدیل ہو کر گرم ہو جاتی ہے تو پھر وہ یہی برف پانی کی شکل میں تبدیل ہو کر دریاؤں میں بہہ جاتا ہے۔ یہ سارا پروسیس انتہائی سلو ہوتا ہے اور اس کے لیے صدیوں درکار ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک قدرتی یا نیچرل پروسیس ہے، اس کو تبدیل یا روکا نہیں جا سکتا۔ اب آتے ہیں اس کے وجوہات۔ آب و ہوا کی تبدیلی کے کون سے وجوہات ہو سکتے؟ سب سے بڑا وجہ ہے وہ ہے جنگلات کا کٹاؤ۔ جب جنگلات کی کٹاؤ ہوتی ہے تو اس سے آب و ہوا میں تبدیلی آتی ہے۔ ایک تو گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے، اور دوسرا مختلف گیسوں کی مقدار ہوا میں زیادہ ہو جاتی ہے جو پودے یا جنگلات جذب کرتے ہیں۔ دوسرا نمبر پر ہے کاربن ڈائی آکسائڈ میں اضافہ۔ کاربن ڈائی آکسائڈ میں اضافہ بھی جنگلات کے کٹاؤ کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ پودے اپنا خوراک تیار کرنے کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم پودوں کو کاٹ دیتے ہیں تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ پھر قرۂ ہوائی کا حصہ بن جاتا ہے، اور وہ اوزون لیئر کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں آلودگی۔ آلودگی کی وجہ سے بھی آب و ہوا کی تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے صنعت کاری۔ صنعت کاری سے مراد مختلف قسم کی انڈسٹریز لگانا۔ یہ انڈسٹریز کیمیکل انڈسٹریز بھی ہو سکتی ہے، ٹیکسٹائلز بھی ہو سکتی ہے۔ ان انڈسٹریوں سے دھواں نکلتا ہے جو آب و ہوا پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کے فاضل مواد پانی کے ساتھ باہر نکلتے ہیں جو پانی کو بھی آلودہ کرتے ہیں اور آب و ہوا پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر ہے شہرکاری۔ شہرکاری کا مطلب ہے شہروں کا ایکسپینڈ ہونا، بڑھنا۔ شہرکاری میں زرعی زمینوں کو ہٹا کر ان پر شہر یا آبادیاں بنائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے آب و ہوا میں تبدیلی آتی ہے۔ اب آتے ہیں اوزون کی تہ میں سوراخ یا چھید کی طرف۔ اوزون، آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ اوزون ایک قسم کی گیس ہے جو قرۂ ہوائی کی دوسری تہ میں ہوتی ہے، اور یہ ایک چھتری کا کام دیتی ہے۔ سورج سے جو خطرناک الٹرا وائلٹ ریز یا بنفشی شعاع جسے ہم کہتے ہیں، جب وہ زمین کی طرف آتی ہے تو یہ اسے روکتی ہے۔ تو اس میں چھید کس وجہ سے ہوتا ہے؟ مختلف وجوہات کی وجہ سے اس میں چھید ہوتے ہیں۔ ایک فیکٹریوں کے دھوؤں کی وجہ سے، دوسرا گاڑیوں میں جو ایندھن جلتا ہے اس سے گیسیں بنتی ہے، اور یہ گیسیں اوزون لیئر میں چھید یا سوراخ کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تیسرے نمبر پر جنگلات کی کٹائی بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے اوزون میں چھید یا سوراخ ہو سکتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہمارے پاس ایک گیس ہے CFC، جسے کلورو
फ्लोरो कार्बन कहा जाता है, और ये ठंडक पैदा करने वाली मशीनों में इस्तेमाल होता है, जिस तरह रेफ्रिजरेटर्स या एयर कंडीशनर वगैरह में। और ये ओजोन लेयर में छेद या सुराख करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा फसलों पर हम जो स्प्रेज करते हैं, एरोसोलर स्प्रेज, ये भी इंतहाई ख़तरनाक है ओजोन लेयर के लिए। अब आते हैं असरात की तरफ। अगर ओजोन लेयर में छेद हो जाता है तो इंसान पर उसके क्या असरात मुरतब होंगे या दूसरे जानदारों पर। तो इंसानों पर मुख्तलिफ़ किस्म के असरात मुरतब होते हैं जो मुख्तलिफ़ बीमारियों की शक्ल में होते हैं, जैसा कि जल्द का कैंसर, आंखों का अंधापन या आंखों की दूसरी बीमारियां। इसी तरह हैवानात और नबातात की मुख्तलिफ़ बीमारियां ओजोन लेयर में छेद होने से पैदा होती है। अब इसके बचाव के तदाबीर पढ़ते हैं कि किस तरह हम ओजोन लेयर को बचा सकते हैं। तो ओजोन लेयर को बचाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम कारखानों से जो धुआं खारिज होता है उनमें कमी कर ले, कम से कम उस धुएँ को कम से कम कर ले, या उससे जो फाजिल मवाद पानी के साथ बाहर आता है उसमें कमी कर ले। दूसरे नंबर पर हम अपने गाड़ियों के इंजन को ठीक कर दे ताकि वो ज़्यादा धुआं खारिज ना कर सके, या ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल करें जो CNGs या बिजली से चलती हो। तीसरे नंबर पर हमें जंगलात की कटाव को कम करना होगा, उसकी बजाय हमें शजरकारी करनी होगी ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार को कुर्राए हवाई में कम से कम किया जा सके। यहाँ तक काफ़ी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर इस टॉपिक में कोई मसला है तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाहुम्मा अंफअना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफअना वज़िदना इल्मा।